السلام علیکم ففتھ کلاس پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور یقیناً پیارے بچے اپنے سالانہ امتحان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ امید ہے پیارے بچوں آپ نے اپنا کل والا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا اور اپنا ایچ ورک اور ٹیسٹ اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا ہوگا۔ چلیے پیارے بچوں، اب ہم اپنے آج والے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب ہم اپنی اسلامیت کی کتاب کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 40 پر سبق نمبر 2، بیت اقبا اولیٰ و ثانیہ۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب کے ایک قبیلے خزرج کے 6 لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ یہاں ان کی ملاقات نبی کرم خاتم النبیین سے ہوئی۔ آپ خاتم النبیین نے انہیں اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کیا اور یثرب واپس جا کر باقی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ سب سے پہلے ہم بیت اقبا اولیٰ کی طرف آئیں گے۔ نبوت کے 12ویں سال یثرب سے 12 لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے نبی کرم خاتم النبیین سے منع کی گھاٹی میں ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ نبی کرم خاتم النبیین نے ان لوگوں سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، نہ ہی کسی پر بہتان لگائیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور ہمیشہ نبی اکرم کی اطاعت کریں گے۔ پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ان امور میں کوئی خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک مبلغ کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے جو یثرب کے باقی لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو اس عادت کے لیے منتخب فرمایا۔ جاننے کی بات، اقبا اولیٰ کے موقع پر نبی کرم خاتم النبیین حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں قائد اور امام مقرر فرمایا۔ یثرب میں حضرت مصعب بن عمیر کی کوششوں سے تھوڑے ہی عرصے میں بڑے بڑے سرداروں سمیت یثرب کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے۔ یثرب میں حضرت مصعب بن عمیر مقرہ کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہے پڑھانے والا یا معلم۔ بیعت اقبا ثانیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر یثرب کے 75 لوگوں نے مکہ مکرمہ سے باہر عقبہ کے مقام پر نبی کرم خاتم النبیین سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ اس ملاقات میں آپ خاتم النبیین سے بیعت لی اور درج ذیل عہد و پیمان کیے۔ سب سے پہلا ہے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس معاملے میں کسی کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین ان کے پاس تشریف لائیں گے تو آپ خاتم النبیین کی مدد کریں گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے آپ خاتم النبیین کی بھی حفاظت کریں گے۔ ہر حال میں نبی کریم خاتم النبیین کی اطاعت کریں گے۔ جب بیعت مکمل ہوگی تو نبی کریم خاتم النبیین نے انصار کے مطالبہ 12 نقیب مقرر فرمائے۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ ان میں 9 نقیب قبیلہ خزرج اور 3 قبیلہ اوس سے تھے۔ یہی عہد و پیمان بعد میں ہجرت مدینہ کا سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ بیعت اسلام کی ترقی اور نشر و اشاعت میں معاون اور ریاست مدینہ کی تشکیل کا بہت بڑا سبب بنی۔ صفحہ نمبر 44 پر ہمارے پاس سبق نمبر 3، ہجرت مدینہ، پس منظر۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یثرب کی صورت میں ایک نیا مرکز مل گیا ہے تو مسلمان وہاں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قریش مکہ کے سرکردہ لوگوں نے دارۃ الندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا اور آپ خاتم النبیین کے خلاف تدابیر سوچنے لگے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو جہل کی اس تدبیر پر اتفاق رائے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور سب مل کر ایک ہی بار میں آپ خاتم النبیین پر حملہ کریں اور آپ خاتم النبیین کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح آپ خاتم النبیین کا خاندان بنو ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے رات کا آخری پہر کا وقت مقرر ہوا۔ واقعات کیا ہیں؟ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کفار مکہ کے ارادے سے آپ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آپ خاتم النبیین آج رات ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین نے حضرت ابوبکر صدیق کو سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی بہت زیادہ امانتیں تھیں، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ میرے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں وہ لوٹا کر یثرب آ جانا۔ کفار مکہ گھر کے باہر انتظار میں کھڑے تھے، آپ خاتم النبیین گھر سے نکلیں تو اپنے ارادے پر عمل کر سکیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ آپ خاتم النبیین اپنی مٹھی میں خاک لیے محاصرہ کرنے والوں پر پھینکی۔ اس خاک کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا اور آپ خاتم النبیین ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر خانہ پہنچاتی تھی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ جب صبح ہوئی
تو کفار مکہ نے نبی کریم خاتم النبیین کے بستر پر حضرت علی کو پایا، وہ شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا تو اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا، لیکن جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ جان گیا کہ آپ خاتم النبیین کو پکڑنا ناممکن ہے، اس لیے وہ آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ خاتم النبیین نے اسے معاف فرما دیا۔ چند روز کے سفر کے بعد آپ خاتم النبیین یثرب کے قریب قباء نامی بستی میں پہنچے۔ وہاں آپ خاتم النبیین نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ قباء میں آپ خاتم النبیین کچھ دن ٹھہرے، ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ بعد ازاں آپ خاتم النبیین یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور جمعہ کے روز یثرب میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم خاتم النبیین کی تشریف آوری کے بعد یثرب کا نام مدینہ النبی مشہور ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ خاتم النبیین کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ لوگ آپ خاتم النبیین کی زیارت کے لیے گھروں سے نکل آئے، خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی، بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ مدینہ منورہ میں آپ خاتم النبیین کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین نے یہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ کو اچھی طرح سے یاد کریں، حل کریں اور اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ فی امان اللہ۔